پتہ ہے قوم کو مرض لگ گیا بزدلی کا، قوم کو مرض لگ گیا نفاق کا، قوم کو مرض لگ گیا خود غرضی کا، قوم کو مرض لگ گیا ایک دوسرے کی دشمنی کا، تو میں تمہیں کہتا رہوں کہ اتنا تسبیح پڑھو اتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ کون کہتا ہے کہ ان کو نیکیاں مل جائیں گی؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو نیکیاں مل سکتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ مختصر آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا بڑے دکھی دل کے ساتھ کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو عطا فرمایا، جو انقلابی نظام ہم کو عطا فرمایا، جو پوری کائنات میں آج سب سے بڑے مذہب کی شکل میں جانا جاتا ہے، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے پاس اس کی نقل بھی نہیں رہی۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ، اور عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ آئے کیوں ہے دنیا میں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کا کیا پیغام ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز کے کیا معنی؟ دین کیا ہے؟ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں پرانی ہو گئیں۔ اب تو ہمیں یہ پتا ہے کہ پجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو تو جنت میں جائے گا، نیچا ہو تو جہنم میں چلا جائے گا، مونچھیں لمبی ہو تو حرام ہے، چھوٹی ہو تو حلال ہے، نیت یہاں باندھ لی تو مکروہ ہے، ناپ پہ باندھ لی تو جائز ہے۔ سوائے فتووں کے ان ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کوئی دوسری شے بچی نہیں۔ اور فتوے بھی کس کے لیے چاہیے؟ فتویٰ اپنے لیے نہیں چاہیے ان کو۔ عبد الرحمن کو اپنے لیے فتویٰ نہیں چاہیے کہ میں نے رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنا، نہیں 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 نہیں۔ اس کو فتویٰ اپنے سکے بھائی کی مخالفت میں چاہیے، اس کو اپنے پڑوسی کی مخالفت میں فتویٰ چاہیے، اس کو اپنے امام کو مصلی سے اتارنے کے لیے فتویٰ چاہیے، اس کو کمیٹی کے صدر کو ہٹانے کے لیے فتویٰ چاہیے، اس کو اپنے شریکے کو ذلیل کرنے کے لیے فتویٰ چاہیے۔ یہ اس اسلام کو کوسوں دور چھوڑایا جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اس اسلام کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ جو میرے دین کے اندر آ گیا، جس نے محمد رسول اللہ کا دین اختیار کر لیا، وہ عزت دار ہو گیا۔ اللہ نے کہا وہ عظمت والا ہے، وہ جان و جلال والا ہے، وہ شہنشاہ والا ہے۔ اور جس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو عزتیں عطا کر دی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ٹھوکرے بھی کھاتا ہو، ایک بندہ تھاں تھاں پہ ذلیل بھی ہوتا ہو، جگہ جگہ پہ گرتا پڑتا بھی ہو، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو؟ اس کا مطلب اس کا رونگ نمبر نہیں ملا، تاریں ہی غلط جوڑ رکھی ہے اس نے۔ یہ قرآن کو مردوں پہ پڑھوانے کی بات کرتا ہے۔ یہ جو بڑے اللہ والے آتے ہیں ان سے دین سیکھنے کی بجائے ان سے سر پہ ہاتھ پھروانے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ نماز میں لذت کی بجائے چھاتی میں پھونک مروانے کی بات کرتا ہے۔ یہ صحیح دکان پہ جا کے غلط سودا خریدنے کی بات کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی پیٹرول پمپ پہ جا کے بولے کہ 1 کلو چینی دے دو، 1 کلو دال دے دو، تو وہاں کھڑا ہوا ورکر بھی کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں پیٹرول ملتا ہے۔ یہ خانقاہوں میں جاتا ہے، میرے لیے کاروبار کے لیے دعا کر دو، میری بیٹی کے لیے دعا کر دو، میرے داماد کے لیے دعا کر دو، میرے کھیتوں کے لیے دعا کر دو، میرے جانوروں کے لیے دعا کر دو۔ یہ اللہ والے اس کام کے لیے بنے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم نماز بھی نہ پڑھو۔ یہ اس کام کے لیے بنے ہیں کہ تعویذ لکھ کے دے دے، تم گلے میں لٹکاتے ہوئے پھرتے ہو۔ تم صحیح دکان پہ جا کے جب تک غلط سامان مانگتے رہو گے کبھی گھر کے اندر صحیح چیز پہنچے گی۔ ہمیں وہ باتیں نہیں کرنی آتی جو آپ کو لذت دے سکیں، وہ لفظ ہمیں نہیں آتے جو آپ کی جیب میں سے 500-500 روپے نکلوا دیں۔
ہمیں پتا ہے قوم کو مرض لگ گیا بزدلی کا، قوم کو مرض لگ گیا نفاق کا، قوم کو مرض لگ گیا خود غرضی کا، قوم کو مرض لگ گیا ایک دوسرے کی دشمنی کا، تو میں تمہیں کہتا رہوں کہ اتنا تسبیح پڑھو اتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ کون کہتا ہے کہ ان کو نیکیاں مل جائیں گی؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو نیکیاں مل سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں صاف کہا کہ منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں، دوگلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں۔ جو باہر سود خور ہے مسجد میں نمازی ہے، باہر اپنے بھائی کا دشمن ہے مسجد میں نمازی ہے، باہر بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے مسجد میں نمازی، اس کو یہی پتہ نہیں کہ نماز کیوں فرض کی گئی۔ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کیوں فرض کی گئی، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ مسجد کیوں بنائی گئی، وہ مسجد کا پردھان بنا پھرتا ہے، تو ان کی اگر چھترول نہیں ہوگی تو پھر اور کس کی ہوگی؟ میں باغپت گیا، کل بھی میں نے پٹیالہ میں ایک قصہ سنایا، آپ بھی سن لو، رات کو بہت سارے لوگ فرصت میں ہوتے ہیں۔ کسی کی شادی میں گیا تھا، وہاں سے نکلا، آج سے 2-3 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ وہاں سے جب نکلا مجھے جانا تھا سہارنپور بیہٹ روڈ پہ بھی ایک اور شادی تھی، وہاں بھی جانا ضروری تھا۔ تو ظہر کی نماز جس مسجد میں پڑھی ہے تو یہ شرم کی بات، لیکن میں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اس مریض کو یہ نہیں نہ بتاؤں گا کہ مرض کیا لگا ہوا ہے تجھے، ان کا علاج نہیں ہونا۔ جب تک اولاد کے گناہ پہ پردے ڈالتے رہو گے ان کو اس نے سدھرنا نہیں ہے۔ تو راستے میں ایک جگہ نماز کے لیے رکا، میری اہلیہ بچے سب ساتھ میں تھے، تو ان اہلکاروں کو جو ساتھ میں ان کو دیکھ کے نا بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو ان کو پتہ لگا کہ پنجاب کے شاہی امام صاحب کا بیٹا آیا ہوا ہے یہاں۔ اس وقت میں امام نہیں بنا ہوا تھا، والد صاحب زندہ تھے رحمت اللہ علیہ، میں اس ذمہ داری پہ نہیں تھا۔ تو کئی 20-25 لوگ اکٹھے ہو گئے، میں مسجد کا نام بھی نہیں بتاتا تمہیں، ہائی وے پہ ہے، شاملی روڈ پہ۔ اور مجھے کہنے لگا جی حضرت جی کچھ بتا جاؤ، جو ہمارے ہاں کا رواج ہے کہ جی حضرت جی آئے بھائے یہ لیٹ ہی ہو جائے رات کو، بس ہمارے گھر آ جاؤ۔ اجی کہتے حضرت کچھ بتا جاؤ، میں کہا بتا دیتے ہیں، ہمارا کام یہی بتانا ہی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے۔ تو اندر بیٹھ گئے، انہوں نے سوچا 2-4 تسبیحاں بتائے گا، کوئی ایسا نسخہ بتا دے گا بس جا کے پھونک مارنی ہے، گھر میں دولت آنے لگے گی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ استنجا خانے میں ابھی میں گیا تھا، بے انتہا گندا ہے، اس میں ہزاروں بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ سرکار نے کہا ہے اتر پردیش کی کہ مسجد میں گند ڈال کے رکھو؟ یہ جو قرآن پاک پہ اتنی مٹی چڑھی ہوئی ہے، یہ جو مسجد کی چٹائی بھی تم سیدھی نہیں کر سکتے، حالت بری ہے، یہ کسی حکومت نے نہیں تمہیں کہا کہ تم مسجدوں کی احترام کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرتے پھرو؟ میں کہا تمہارے چترول نہیں پھرنا پھر، اور پھرنا کس کے؟ اتنی بے حرمتی مساجد کی، قرآن کی، بالکل نکال کے زندگی سے باہر پھینک دیا۔ مسجد کا کام بس استنجا کرنے جائیں گے، نہانے کے لیے جائیں گے، نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے جی۔ محمد الرسول اللہ کی مسجد، محمد الرسول اللہ کی مسجد میں اب چلے جاؤ، پوچھو مدینہ یونیورسٹی کے بچے پیپر کہاں دیتے ہیں، پوچھو کسی مولوی سے جا کے، مدینہ منورہ یونیورسٹی کے بچے پیپر کہاں دیتے ہیں، ان کے میڈیکل ٹیسٹ کہاں ہوتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں کسی کو کوئی پریشانی آ جائے وہ کہاں جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی مسجد میں پنچایتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے کہ آؤ ہم بتاتے ہیں کیسا فیصلہ ہوگا تاکہ دین کے مطابق ہو۔ محمد رسول اللہ کی مسجد میں یتیموں کی کفالت ہوتی ہے کہ ہم بتائیں گے کس غریب کو کیا دینا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کی مسجد میں مسافروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی مسجد میں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ساتھ جاتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا کہ مسجد 5 وقت نماز پڑھنا ہے؟ بڑے بڑے اللہ والوں سے پوچھتا ہوں میں بار بار، کس بات کا رونا ہے کہ جی ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، اقتدار میں حصہ داری نہیں ہے؟ میں ان سے بار بار یہ پوچھتا ہوں۔ آج بھی بہت سارے علماء آئے تھے دوپہر لدھیانہ ملنے، تو میں نے ان سے بھی پوچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا کوئی بندہ بتا سکتا ہے 2 لفظوں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟
نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، اور ہم مولویوں نے، اس ملک کے مولویوں نے پچھلے 75 سال میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ قرآن چودھری صاحب کے مرنے پہ پڑھنے کے لیے ہے، یہ تمہاری دکان جب کھولنی ہے تو وہاں ختم دینے کے لیے ہے، یہ تمہاری بیٹی کی جب شادی ہوگی تب اس کا ختم دینا ہے۔ اور یہ بھی کہا ساتھ میں ہم نے کہ بالکل تم اس کو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، تم اس قابل نہیں ہوگے اس کو پڑھو، نہ تم اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہو نہ تفسیر پڑھ سکتے ہو، ہم خود تمہیں بتا دیں گے، تم بس تلاوت کرو اور بڑھیا ریشمی غلاف لے آؤ، کوئی بڑھیا خرید کے اس کو اس میں پیک کر کے رکھو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اچھا کلام کون کرتا ہے دنیا میں؟ سب سے اچھا کون کلام کر سکتا ہے؟ امام بخاری سے پوچھو سب سے اچھا کلام کس کا ہے، وہ کہتے ہیں کلام اللہ ہے، مطلب اللہ کا کلام ہے۔ اچھا جی، اللہ کا کلام سب سے اچھا ہے؟ اللہ کیسے بولتے ہیں؟ مطلب قرآن میں بولتے ہیں، پڑھو۔ اوہو، اچھا یہ وہ والا قرآن ہے جو ہم نے بند کر کے رکھا ہے۔ مجھے بتا دو، اچھے اچھے مولوی کو بتاؤ کتنوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی؟ کتنی مسجدیں ایسی جہاں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی؟ تو اس کو بند کرو، تاکہ اگر یہ کھل گئی پھر تو سارا سسٹم بند ہے، بس ختم ہے معاملہ ہمارا بھی۔ پھر یہ ٹھیک ہے، گلے میں پھونک ڈلواؤ، سر پہ ہم سے ہاتھ پھرواؤ، الحمدللہ تم بھی اپنے گھر ہو، جاپا بھی اپنے گھر ہو۔ وہ بھی کی کرن، تسی 2500 روپے مہینہ مولوی نو دینا ہے، اگلا کہندا ٹھیک ہے ہفتے کے بعد ایک چودھری مر جائے، کچھ نہ کچھ 10-15 ہزار آتا ہے۔ ان کو گھی اصلی چاہیے، دودھ اصلی چاہیے، کپڑا برانڈڈ چاہیے، مولوی اچھا نہیں چاہیے، ناظرہ ہی پکڑ لاؤ بس نماز پڑھا دے، آئیں کر 20,000 تنخواہ دے دیں گے، نہیں جان نہ نکل جائے گی ان کی۔ تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو۔ پھر روتے پھٹ رہے جی ہماری سرکار نہیں سن رہی۔ سرکار تو تب سنے گی نا جب تم مدینے والی سرکار کی سنو گے۔ ایسی ایسی باتیں ہوتی، میں جاتا ہوں اکثر جلسوں میں سنتا ہوں ایسی ایسی باتیں کرتے جن کا زمین اور آسمان کے بیچ میں بات ہے، کچھ لینا دینا نہیں مسلمانوں سے۔ ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں شعبان میں، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، نہ تم یہ بتاتے ہو کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو مسلمانوں کو بیماری کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو کہ اس بیماری کا حل کیا ہے۔ میں نے کئیوں کو پوچھا نماز کیوں پڑھتے؟ اچھے عالم تھے، ایک میرے سے کہنے لگے عثمان صاحب آپ کو نہیں پتا قرآن میں نماز فرض کا اعلان کیا گیا، باقاعدہ آیت نازل ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات نماز عطا ہوئی ہے۔ میں کہا یہی تو میں پوچھ رہا بھائی اتنی دیر سے، ہاں نماز فرض ہے، اللہ نے فرض کی، فرض تو ہے لیکن کیوں کی؟ تحفے میں ملی، تحفے میں تو ملی، کیوں ملی؟ ابھی یہ پنڈال لگایا تو یہ ٹینٹ والے کے پاس گئے ہوں گے، پنڈال لگانا ہے، انہیں پوچھا ہونا کادے لی، کیوں؟ اب اگلا پوچھے گا نا بھی کیوں، اگلا سمجھے پتہ نہیں کسی کی تعزیت کا جلسہ کرنا، شادی کرنی ہے کہ میڈیکل کیمپ لگانا ہے، اس کو بتاؤ کہ نا، ارے پوچھے گا نہیں پوچھے گا سامان دینے والا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا بھی سن رہی، کمنٹ میں ہی بتا دو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں کا جواب ہے نہیں۔ اب کیوں کس نے جواب دینا تھا؟ کیوں کا کلام تو اللہ نے کیا ہے ہر جگہ، فرمایا ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے سمجھی جان دے پتہ نہیں نماز اس لیے پڑھ دے پے ہیں کہ بس جنہ پیسہ اللہ کو منگی آ ہی جائے گی، منڈے منگیے منڈے آئی جان، کوٹھی منگے کوٹھی آئی جائے، پتہ ہی نہیں نماز پڑھ دے کی۔ اللہ نے فرمایا نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی۔ اب متقی کس کو کہتے ہو جی؟ متقی کہتے ہیں نیک آدمی کو۔ نیک کیسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نیک جس کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ 10,000 متر ہوں اور ماں باپ کے ساتھ اس کی سلام دعا نہ ہو۔ آپ نیک کس کو کہتے ہو جی؟ آپ کے نزدیک کیا کریٹیریا نیک ہونے کا؟ جس کی زیادہ کوٹھی اچھی ہے وہ نیک ہے، جو جھونپڑی میں اپنے ماں باپ کے پیر دھوتا ہے روزانہ وہ نیک ہے۔ کس کو نیک کہتے ہو؟
बार बार बताते हो कि वजू में इतने फराइज हैं, नमाज में इतने फराइज हैं, इनको ये कौन बताएगा कि माँ बाप को गाली दे के आने वाले की नमाज नहीं होती। यार बिल्कुल मतलब ही बदल दिया सारे इस्लाम का, बंदर बांटी कर दी पूरी की पूरी। फिर रोते फिर रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। अरे हमने अल्लाह की सुननी छोड़ दी। नमाज इसलिए फर्ज की, अल्लाह चाहते हैं बंदा मेरा मुत्तकी बन जाए, नेक बन जाए। पूछा रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह आप क्या कहते हैं नमाज के मुतालिक? इमाम बुखारी जवाब देंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नमाज नमाजी के दरमियान और गुनहगार के दरमियान फर्क पैदा करती है। जो नमाजी होगा वो दयानतदार होगा, जो नमाजी नहीं होगा वो दयानतदार नहीं होगा। तो पता नहीं है कहां लिखा है, यही पता भाई 33 मरतबा, 34 मरतबा, 35 मरतबा। वो तो अपनी जगह जायज है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो सजदा भाइयों की दुश्मनी दिल में लेकर, जो सजदा अपनी बीवी की दुश्मनी दिल में लेकर, जो सजदा अपने पड़ोसी की दुश्मनी दिल में लेकर, जो सजदा सूद का प्रोग्राम दिल में लेकर, जो सजदा किसी से ठगी मारने का इरादा दिल में लेकर अल्लाह के हुजूर जो सजदा किया जा रहा है, इनको बताओ कि यह सजदा नहीं होता। कोसों पीछे छोड़ा है उस इस्लाम को। यार ये कैसे हो सकता था कि मुसलमान भी हो और इज्जतदार ना हो? ये तो दो मुतजाद बातें यार, अलग अलग बातें। ईमान वाला हो और अल्लाह ताला उसको इज्जत ना दे। पता लगा ये शक्ल से ईमान वाले हैं, अंदर से अभी खोखले हैं, इनके पास वो ईमान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं बंदा मुत्तकी बन जाए। नमाज के लिए ईमानदार होना शर्त है। ये फरोई मसाइल हैं, पाकी रखना, वजू करना, किबले की तरफ खड़े, ये फरोई मसाइल हैं। मतलब सेकंड दर्जे की बातें। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरा यकीन अल्लाह पर कामिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल। अब पहले वाला जो है हिल गया हो, पहली 5 सीढ़ियां 4 सीढ़ियां इसकी टूट जाए, कर हम ऊपर कैसे पहुंच जाए मेरे भाई? रोजा रख रहे हैं, अफ्तारियां की तैयारी है। वो पाकिस्तानी की चुटकला तो मैं सुनाना है। एक बंदा रोजे नहीं रखता था, कभी नहीं रखता था, फैक्ट्री का मालिक था, फैक्ट्रियों तुरया, फोन किया घर अपनी बेगम नूं ना अफ्तारी जज की प्रबंध किया है। कह लेंगे हाँ खा साहब तुम तो रोजा ही नहीं रखते। कहना कि काफर समझे कि अफ्तारी भी ना करिए। यही मामला यहां भी, हमारी हालत भी यही है। कहता खुदा के फजल से मियां बीवी दोनों मुहज्जिब हैं, उन्हें पर्दा नहीं आता, इन्हें गुस्सा नहीं आता। इनके पास मसले फतवे लोगों के लिए हैं, मौलवियों के लिए फतवा है। मौलवी का बेटा अगर नमाज ना पढ़े तो इमामत से उतर सकता है, प्रधान का बेटा अगर जिनाकारी भी करता फिरे तो उसकी प्रधानगी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। यार जो माशरा बददियानत हो गया हो, मैं सिर्फ आपसे नहीं गुफ्तगू कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुफ्तगू कर, जो माशरा बददियानत हो गया हो इस हद तक, वो फिर अल्लाह की मदद का मुंतजिर है कि कब अल्लाह की मदद आए। जो मदद का तकाजा पूरे ना करते हो। मस्जिद बनाई, अब पूछो जी मस्जिद, जलंधर वालों को तो खास कर कहता हूं, आज से कई साल पहले ईद की नमाज में माशाल्लाह वो गले मिले हैं इस तरह की। वो हमारे बैठे हैं जुल्फकार भाई के पंजाब केसरी वालों ने सब गले मिलते हुए की खूबसूरत तस्वीरें, हमारी भी खबर नहीं छपी उस दिन, इन्हीं की छपी। मस्जिद क्यों बनाई? आप ये देखें ना, हमने कहां कहां इस्लाम को छोड़ा है। ये नहीं पता था नमाज क्यों पढ़ते, अल्लाह चाहते हैं कि मुत्तकी बन जाए। रोजे क्यों रखते हैं, अल्लाह ने फरमाया रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि तुम्हारे गुनाह चढ़ जाएं, ज़कात इसलिए ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। मस्जिद क्यों बनाई जी? अगर ये प्रधान जी बताएंगे मस्जिद कैसे बनेगी, कहां बनाएंगे, अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछ लो, जिनका दीन है उनसे भी पूछ लो।
جو اسلام کے مالک ہیں مالکانوں بھی پوچھ لو کہ مسجد کیسے بنانی ہے، مسجد چلتی کیسے ہے۔ مولوی کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں، وہی 5 نمازیں بڑی ہیں۔ یہ حضرت جی آئے ہوئے جانسٹ سے میرا پور سے پوچھو، ان 5 نمازوں سے بڑی ایک نماز ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں امام چاہیے جی، وہ بولو روٹی نہیں کھوانی مولوی صاحب، کتنے گئے مولوی ہو مفتی کھواتی روٹی، پھر تو بول دے نہیں پہ میں تھا بھائی تہجد کے لیے امام چاہیے نہیں چاہیے۔ اذان تہجد میں اذان مسجد میں جانا ہے، یہ تو مانتے ہو کہ تہجد ان 5 نمازوں سے زیادہ بڑی ہے نا، پھر ان 5 کے لیے اتنا بڑا سسٹم کیا لگا ہے؟ اگر تہجد ان 5 سے بڑی ہے، وہ گھر میں ہو سکتی ہے، اس کے لیے امام کی ضرورت نہیں، اس کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ جو اتنا بڑا ہم نے سسٹم بنایا، جگہ خریدی، دیواریں کی، بہترین چھت ڈالی، اچھے محراب بنائے، عام گھر سے زیادہ 20 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے مسجد پہ، پتہ ہے آپ کو؟ عام عمارت سے 20 گنا زیادہ خرچ ہوتا ہے مسجد کے ممبر و محراب پہ۔ وہ کیوں بنایا بھائی؟ ہمیں تو پتہ نہیں کیوں بنایا، اتنا پتہ ہے 5 ٹائم نماز ہوگی، ایک پردھان ہوگا، 20 ممبر ہوں گے اس کے، بعد میں آرام سے بریانی منگا کے کھائیں گے اکٹھے بیٹھ کے، پھر دیکھیں گے اگلے جمعے کیا کرنا ہے۔ مسجد اس لیے بنائی کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بناؤ۔ اگر آپ پوچھیں یا رسول اللہ کیوں بنانی ہے، امام بخاری جواب دیں گے، امام نسائی، امام ابو داؤد، تمام بڑے ائمہ جو ہیں، ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ بتاتے ہیں، ہم پوچھیں گے کیوں بنانی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اس لیے بنائی تاکہ تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ پھر اگر پوچھیں یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیوں، کیسے نماز پڑھنی ہے، پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے نماز ادا کرو۔ پوچھیں کندھے سے کندھا کیوں ملائیں، ارشاد ہوتا ہے تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں پوچھا کرتا ہوں ان مسلمانوں کو کہ جس رسول نے اس لیے مسجد بنائی کہ نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، نماز تو چھپ کے اگر پڑھی جائے تو زیادہ فضیلت والی ہے، یہ اذان کے ساتھ مسجد اس لیے بنائی، یہ جماعت اس لیے قائم کی تاکہ تم اتفاق کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ اب جن نمازیوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ دائیں کون کھڑا ہوتا ہے بائیں کون کھڑا ہوتا ہے، 5 نمازیں 5 جماعتیں اس لیے کہ فجر میں اگر عابد سلمانی نہیں آئے، ظہر میں نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے تو عشاء میں جبار بھائی عبدالباری گھر جائیں گے پوچھنے کہ میاں آج کہاں رہ گئے، پریشان ہوگا تو کہیں گے ہم تیرے ساتھ ہیں، ڈرتا کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد بنائی کیوں۔ یہ تو اپنی ایران توران کی مارتے ہیں کہ ہاں جی مسجد کے اندر فلاں کے لیے پنکھا چلے گا، فلاں کے لیے نہیں چلے گا، فلاں کے لیے یہ ہوگا، فلاں کے لیے وہ نہیں ہوگا۔ کیا باتیں میاں تمہاری؟ مسجد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بنائی کہ ایک خوبصورت سماج تیار کرنا ہے، اور ایتھے کی ہے ایک خوبصورت برادری تیار ہو رہی ہے جس کا ارادہ ہے کہ دوسرے کا رگڑا لگا کے رکھنا ہے۔ ایسی میرے پاس 1000 باتیں میری نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ ہم اسلام کو کوسوں دور چھوڑا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، اسلام فتووں میں نہیں ملے گا، مسئلوں میں نہیں ملے گا۔ اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی پیدائش سے لے کے آخری وقت تک رسول اللہ کی سیرت پڑھیے، آپ کو مسئلے بھی سمجھ آ جائیں گے، فتوے بھی سمجھ آ جائیں گے، لیکن آپ کو اصل میں اسلام سمجھ آ جائے گا کہ اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے۔ کیونکہ جب رسول اللہ کو پڑھیں گے، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دین ہمیں عطا فرمایا جو لوگوں کو عزتیں بانٹنے آیا، لوگوں سے محبتیں بانٹنے آیا، جس نے چھوا چھوت کا خاتمہ کیا، جس نے غریب کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، جس نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا، تبھی تو پوری دنیا میں اسلام پہنچا ہے نا جی۔
ہمارے تا جیڑا گورا چٹا جم پوے نا وہ کہندا جی میں تا سید ہاں. کتنے ایسے ہوں گے ہندوستان میں جن کی مدینے میں رشتہ داری ہے. محمد الرسول اللہ کا دین فطرت کا دین ہے. یہ عزت ہمارے سر پر رسول اللہ نے رکھی ہے. ہم تو بہت دبے ہوئے لوگ تھے, ہم تو معاشرے میں بہت نیچے تھے, ہمارا کوئی مقام نہیں تھا. یہ تو رسول اللہ نے جب اسلام کی ابتدا کی, جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول مان لیا. ہمارے بیچ پیر طریقت عارف باللہ حضرت اقدس حسین احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں. حضرت کے لیے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا میں یہ کہہ دیا نا, بلال ابو بکر کے بھائی ہیں, بلال حبشی ہیں, غلام ہیں, کالے ہیں, اور ابو بکر جو ہیں مکہ کے شہزادے ہیں. تو دنیا کو ہم جیسے جو لوگ تھے, پوری دنیا میں جو دبے ہوئے لوگ تھے, غریب لوگ تھے, پوری دنیا میں جو لوگ ظلم کے اندر پس رہے تھے, جو انسانوں کو جن انسانوں نے غلام بنا رکھا تھا, جن کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں, یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا. جب یہ طوفانی پیغام گیا نا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ تمام لوگوں کو برابری کا درجہ مل گیا ہے, تو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچ گیا ہے. اب مزے کی بات تو یہ ہے, جن کو ٹھیکہ دیا انسانوں کی برابری کا, جن کو چودھری بنایا کہ تم نے غریب کو ساتھ میں لگانا ہے, انہی کے گھر میں اگر چھوا چھوت ہونے لگ پڑے تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر کسی مسلمان کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں کسی ہندو کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا, کسی سکھ کا نہیں جھوٹا کھانا کھا سکتا, اب تو چلو کرونا ہے تو کوئی بات نہیں, پرہیز کر رہے ہیں, لیکن مثلاً اسلام نے, رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے تاکہ یہ آپس کی نفرت جو ہے ختم ہو سکے. اب چنگے چنگے ہم تو کہتے ہیں نہیں جی ہماری برادری میں ہی شادی ہوگی اور کہیں ہو نہیں سکتی. اس اسلام کو تلاش کریں. یہ افسانوی باتیں, دوسروں کو بھی خوش کرنا, خود بھی خوش ہو جانا, حقیقت سے آنکھیں چرانا, آنکھاں بند کر لینی یا کبوتر کی طرح کہ اچھا بلی نکل گئی ہوگی, نہ, یہ اسلام نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے جس مسجد نبوی میں تہجد پڑھی, جس مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے وعظ کیا, اسی مسجد نبوی سے میدان بدر کے لیے نکلے, اسی مسجد نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کی مدد فرمائی, اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا, اسی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنچایتیں کی ہیں. مسجد کو صرف اگر عبادت کی جگہ سمجھ لیا, باقی تمام واقعات مسجد سے کاٹ دیے, یہیں پر آ کے ہم نے اپنے ہاتھ سے اسلام کو علیحدہ کر دیا. ہم تو وہ باتیں کرتے ہیں کہ جن کا وقت کے لحاظ سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے ہم سے. میں ابھی دہلی گیا تھا تو وہاں کسی کا انتقال تھا, تو وہاں نماز پڑھی ایک مسجد میں جمعے کے دن. اب انہوں نے ماشاءاللہ عذاب قبر پہ 2 گھنٹے بعد سنائی. میں کیا مولوی وہ جڑے زندہ ہے انہوں نے تو بچان دی گل کر لا کوئی. ان کو بھی یہ بیٹھے ہیں سارے لیڈر, عبد الباری بیٹھے ہیں, یہ جبار بھائی بیٹھے ہیں, عابد سلمانی صاحب بیٹھے ہیں. پوچھو, میں نے الیکشن سے پہلے سب کو لدھیانہ بلایا اور ساری پارٹیوں کو کہا, میں کہا تم بار بار کہتے ہو قبرستان دیں گے, میں کوئی زندہ لوگوں کو بھی دے دو. یاد ہے آپ کو, میں کوئی اسکول کالج کی دینے کی بھی بات کر لو, وہ تو مان لیا قبرستان ضرورت ہے, جو کچھ دینا مرنے پہ ہی دینا ہے, زندگی کا کچھ نہیں. شریعت میں لکھا ہے کہ جمعے کے خطبے میں, امام بخاری میں باقاعدہ حدیث درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جمعے کے خطبے میں جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں کیا بات ہو رہی ہے,
کون سا دشمن ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے؟ کس نے ہماری اقتصادیات کو نقصان پہنچانے کی بات کی ہے؟ کون ہماری مخالفت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے؟ کس کو کیسے روکا جائے گا؟ مسلمانوں کو معاشی طور پر کون سی تنگی ہے؟ ہماری تعلیم کا نظام کس جگہ اور بڑھانا چاہیے؟ کہاں مبلغ اور بیچنے ہیں؟ یہ پہلے خطبے کی باتیں جب بیٹھ کے دوبارہ اٹھتے تھے تو فرماتے تھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ تم نے تو پہلی بات ہی ختم کر دی، بس دوسری پہ ٹک گئے جا کے۔ سنا کسی خطبے میں جو کہتا ہو کہ فلاں پنگا پڑا ہوا ہے اس وقت ملک میں، ہمیں فلاں چیز اسلام کے مطابق کرنی چاہیے، حکومت کے سامنے اپنی پریزنٹیشن رکھنی چاہیے، ہمیں جا کے اپنی بات کرنی چاہیے؟ کہ نہیں، یہ مسجد کا کام نہیں ہے، مولوی کا کام نہیں، یہ چودھری کریں گے۔ تو چودھری بول دے کوئی نہیں سرکار کے سامنے جا کے، ساڈا پٹرول پمپ لوا دو، باقی اللہ خیر سب۔ اسلام کو مذہب بنانے کی کوشش مت کریں، یہ دین ہے محمد الرسول اللہ کا۔ مذہب صرف عبادت کا طریقہ ہوتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ اس کو دین رہنے دیں گے تب ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تب ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر دین میں ہم اپنا مزاج شامل کریں گے تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ مہمان آ گئے، ہمارے اکابر تشریف لے آئے ہیں۔ ہم تو آپ کے صوبے کے رہنے والے ہیں، اس شہر میں بھی ہماری رشتہ داری، ہمارا آنا جانا لگا رہے گا۔ مہمانوں کو سننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن جو میں نے مختصر سی باتیں آپ کو کی ہیں ان کا مقصد خدا را آپ سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چھوڑ دو خدا کے واسطے۔ اسلام اور ملت اسلامی اور اس ملک کے مفاد کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں وہ کر لو۔ غیبت سے بچ جائیے، خود پسندی سے بچ جائیے، اللہ آپ کو عزت دیں گے۔ اگر کوئی آپ کو ناراضگی ہے نا، کسی سے آپ کو کسی سے ناراضگی ہے نا، اور روز سوچتے ہو اچھا اس نے میری عزت نہیں کی، ایک دفعہ رات کو بستر پہ لیٹ کے کبھی یہ بھی سوچ لو کہ میری زبان سے کون کون تنگ ہے، کہ میرے رویے سے کیا میرا باپ دکھی ہے، میری بیوی پریشان ہے، میرے بچے مجھ سے خوف زدہ ہیں، میرا پڑوسی مجھ سے دہشت کھاتا ہے، میرا ملازم مجھ سے تنگ ہے۔ وہ کدی ادھر بھی مارو چاہتی۔ میں اکثر جاتا ہوں، پرسوں نرسوں میں ٹانڈے میں تھا ایک جگہ، نکل کی بات ہے، پٹیالے کی نہیں، بٹھنڈے کی کے پاس کی۔ تو میں نے وہاں پوچھا، میں کہا اگر ہم تبلیغ شروع کریں، دین کی تبلیغ شروع کریں اگر، تو کہاں سے کریں گے جی؟ دین کی تبلیغ شروع کہاں سے کرنی چاہیے؟ گھر سے کرنی چاہیے نا بھائی۔ وہ بول لو، سامنے ہی بیٹھے، گھر سے شروع کریں۔ ابھی ایک صاحب نے مشورہ دیا مسجد سے، چلو گھر سے کرتے ہیں۔ بھائی تم بتاؤ، گھر سے کریں تو گھر میں کس بندے سے کریں؟ بیوی سے، ماں سے، باپ سے؟ کس سے شروع کرنی چاہیے تھی؟ ہاں جی، پرسوں پتندر مینو کہنا تو آپ نے بھی وہی تھا، ہم تو کئی نے پہلے سن لیا۔ پرسوں ایک پتندر کہتا جی اپنی ماں سے شروع کروں گا۔ میں سبحان اللہ، کیا سمجھے بھی؟ تم ماں سے شروع کرو گے تبلیغ؟ اللہ کے بندے اس دل سے شروع کریں، اپنے اندر سے۔ ہم سے کون کون دکھی ہے، بس آپ یہ پتہ کر لیں کہ آپ سے کون کون دکھی ہے تو وہ بھی سکھی ہو جائے گا اور آپ بھی سکھی ہو جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔